الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ چکر لگائے ان کے درمیان۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی سے کرے گا کوئی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کی دو پہاڑیاں ہیں۔ ان پر دو بت رکھے ہوئے تھے، اساف نامی بت صفا پر اور نائلہ نامی بت مروہ پہاڑی پر تھا۔ اہل جاہلیت ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے۔ اسلام آنے کے بعد مسلمان صفا و مروہ کے درمیان ان بتوں کی وجہ سے احتراز کرتے، بچتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے مسلمانوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا گیا۔ شعائر، شعیرتن کی جمع ہے بمعنی علامت، اور شعائر سے مراد ہیں عبادت کے طریقے۔ ان کو شعائر اس لیے فرمایا کہ عبادت کے جو طریقے ہیں وہ اطاعت الہی کی علامت ہیں۔ عبادت کے جو طریقے ہیں وہ علامت ہوتے ہیں اس بات کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو شعائر شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرتن کا معنی علامت ہوتا ہے، اور مراد اس سے عبادت کے طریقے ہیں۔ ان کو شعائر کہنا اس وجہ سے ہے کہ یہ اطاعت الہی کی علامت ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، حج کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، اور حج کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور اعتمار کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا۔ اور حج اور عمرہ سے مراد دو مخصوص عبادتیں ہیں، اور جناح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیانی راستے سے منحرف ہو جانا، اور مراد یہاں پر گناہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا، اور اعتمار کا معنی ہے زیارت کرنا، مراد دو مخصوص عبادتیں ہیں۔ اور جناح کہتے ہیں درمیانی راستے سے ہٹ جانا، مراد ہے گناہ کرنا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے، صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے حج اور عمرہ میں طواف کرنا، یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے وہ تو واجب ہوتی ہے، جبکہ فلا جناح علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی واجب نہیں ہے بلکہ مباح کام ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی، چکر لگانا یہ واجب ہے، جبکہ فلا جناح علیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ تو پھر کیسے فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو شک ہو گیا تھا کہ چونکہ ان دو پہاڑیوں پر بت رکھے ہوئے تھے شاید اب سعی کرنا گناہ ہو۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شک ہو گیا تھا کہ چونکہ صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے تو شاید ان کے درمیان سعی کرنا گناہ ہوگا، تو اس وہم کو، اس شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا، جس نے کوئی خوشی سے نیکی کی۔ اس کے چند مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی، خواہ وہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 2، جس نے طواف واجب کے بعد مزید طواف کیے۔ نمبر 3، جس نے فرض حج کے بعد ایک اور حج و عمرہ کیا۔ اس کے چند مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، جس نے خوشی سے کوئی نیکی کی، خواہ وہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 2، جس نے طواف واجب کے بعد مزید طواف کیے۔ نمبر 3، جس نے فرض حج کے بعد ایک اور حج و عمرہ کیا۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، واقف کار ہیں، نیکی پر ثواب دینے والے ہیں۔ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، واقف ہیں، اور نیکی پر ثواب دینے والے ہیں۔ الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی، من البینات یعنی روشن دلیلیں، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا،
للنا سے لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں اولئک یہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں انصار کی ایک جماعت نے یہود کو کہا کہ تورات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اور احکام ہیں وہ ہمیں بتاؤ، تو یہود نے چھپایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انصار کی ایک جماعت نے یہود کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں جو صفات موجود ہیں وہ ہمیں بتاؤ، احکام بتاؤ، تو یہود نے چھپایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بینات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں علامات ہیں، اور ہدا سے مراد سیدھا راستہ ہے، اور کتاب سے مراد تورات ہے۔ بینات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات ہیں، ہدا سے مراد سیدھا راستہ ہے، اور کتاب سے مراد تورات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی نشانیوں کو جو تورات کے اندر موجود ہیں اور سیدھا راستہ، ان تمام باتوں کو وہ چھپاتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات کے اندر موجود ہیں اس کو چھپاتے ہیں اور سیدھا راستہ چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ، یلعن و لعن سے ہے بمانے دور کرنا، اور مراد ہے رحمت سے دور کرنا، یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ رحمت سے دور کرتے ہیں۔ یلعن و لعن سے ہے بمانے دور کرنا، مراد ہے رحمت سے دور کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کیا وجہ انزلنا میں متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا اور یلعنہم اللہ میں غائب کا صیغہ استعمال فرمایا؟ اس التفات کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ انزلنا میں متکلم کا صیغہ ہے اور یلعنو میں غائب کا صیغہ ذکر کیا گیا؟ اس التفات کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس التفات کے اندر کئی حکمتیں، کئی وجوہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ غائب کے صیغہ میں ہیبت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غائب میں صفت جلال کا ظہور ہے جو لعنت کے مناسب ہے، متکلم میں صفت جمال کا ظہور ہے جو انزال انزلنا کے مناسب ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انزلنا میں تکلم ہے اور یلعنو میں غائب ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ غائب کے صیغے میں ہیبت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غائب کے صیغے میں جلال کا ظہور ہے جو لعن کے مناسب ہے، اور متکلم کے صیغے میں صفت جمال کا ظہور ہے جو کہ انزال انزلنا کے مناسب ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انزلنا میں تکلم ہے اور یلعنو میں غائب کا صیغہ ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے ان الذین یکتمون، یہ اسم موصول ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور شرط کے جواب میں تو فا آتی ہے، تو یوں ہونا چاہیے فاولئک یلعنہم اللہ، یہاں پر فا کیوں نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے ان الذین یکتمون، الذین اسم موصول ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہے اور شرط کے جواب میں فا آتی ہے، تو اولئک کے بجائے فاولئک ہونا چاہیے، یہاں پر فا کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر فا کو ذکر کر دیا جاتا تو وہم ہوتا کہ لعن کا سبب صرف یہی کتمان حق ہے، حق کو چھپانا ہے، حالانکہ لعن کے بہت سارے اسباب ہیں، اسی وجہ سے فا کو ذکر نہیں کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ اگر فا کو ذکر کر دیا جاتا تو وہم ہوتا کہ لعن کا صرف یہی سبب کتمان حق ہے، حالانکہ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے فا کو چھوڑ دیا گیا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، یعنی ان پر جن، انس اور فرشتے سب لعن کرتے ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں پر ساری مخلوق داخل ہے، حتیٰ کہ حشرات الارض، سانپ، بچھو وغیرہ بھی ان پر لعن کرتے ہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، ان پر جن، انسان اور فرشتے سب لعن کرتے ہیں۔ اور ایک تفسیر کے مطابق یہاں پر ساری مخلوق داخل ہے، حتیٰ کہ حشرات الارض، سانپ، بچھو وغیرہ بھی ان پر لعن کرتے ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یلعنہم کا تکرار کیوں ہے؟ عطف کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں فرمایا یلعنہم اللہ واللاعنون؟ سوال ہوتا ہے یلعنہم کا تکرار کیوں ہے؟ عطف کرتے ہوئے یوں کیوں نہیں فرمایا یلعنہم اللہ واللاعنون؟ جواب یہ ہے کہ دونوں جگہ لعنت کا الگ الگ معنی مراد ہے۔ یلعنہم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کرتے ہیں، اور یلعنہم اللاعنون کا مطلب ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کرے، اسی وجہ سے یلعنہم کا تکرار ہے۔ جواب یہ ہے کہ دونوں جگہ لعن کا الگ الگ معنی مراد ہے۔ یلعنہم اللہ میں مطلب ہے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کرتے ہیں،
اور یلعنہم اللاعنون کا مطلب یہ ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے دور کر دے۔